الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنا لوں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا کہ پکارو اپنے ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک کیا سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50، 51، 52، 53 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کا فنا ہونا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور اس کو کئی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو فانی بنایا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا سب سے بڑا دشمن، جو ازلی دشمن ہے، اس دشمن سے خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ مضمون بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن کون ہے، اور تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اس کی جو ہے مکاری سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے، اس کے مکر سے، اس کی چالوں سے تم بچو۔ اگر تم اس کی چالوں سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے نہیں بچو گے تو پھر تمہاری گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ کرنا تو ہمیشہ حرام رہا، البتہ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں کے درمیان ابلیس بھی تھا، شیطان بھی تھا، اور یہ شیطان جنات میں سے تھا۔ تو اللہ ظاہر بات ہے جب افضل مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو غیر افضل جو ابلیس تھا تو وہ بھی شامل تھا اس کے اندر، اور یہ ابلیس عبادت کرتے کرتے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی فطرت میں نافرمانی کا مادہ تھا، اور یہ آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، تو شیطان کے اندر بغاوت کا جو مادہ زیادہ تھا، تو ملائکہ چونکہ نور سے بنائے گئے تو تمام کے تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن یہ شیطان ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس شیطان سے کہا کہ تم نے سجدہ آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کیا، تو کمبخت شیطان کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، افضل ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو ان سے افضل ہوں، میں برتر ہو کر کے افضل ہو کر کے غیر افضل کو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کمبخت یہاں سے چل نکل، تو نے میری نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو یہاں سے چل نکل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے ابلیس کے گردن پر ڈال دیا، برے کہ وہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کرنے شیطان سے اور اس کی ذریت سے تم خبردار رہو، چوکنا رہو، کیونکہ تمہاری طاق میں یہ شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو کبھی تھکتا نہیں، ایسا دشمن ہے جو کبھی تھکتا نہیں۔ دنیا کا دشمن تو تھک جاتا ہے، برباد ہو جاتا، مٹ جاتا، لیکن یہ ابلیس ایسا شیطان، ایسا دشمن ہے کہ انسان کو مرتے دم تک ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ انکار کر کے مرے، کفر پر اور شرک پر اس کی موت آئے۔ تو اسے چوکنا رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت ان مددگاروں کو یعنی شیطان اور اس کے اولیاء کو، اس کی ذریت کو نہیں بلایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کر رہے تھے، زمینوں کو پیدا کر رہے تھے اور خود شیطان کو پیدا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کمبختوں سے مشورہ نہیں لیا تھا، ان سے اس بارے میں کچھ مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کیسا آسمان بنانا چاہیے، کیسی زمین بنانی چاہیے، اور اس کائنات کے بنانے میں تم کو جو ہے کوئی مشورہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان اور اس کی اولیاء کی رائے کی اور مشوروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ایک مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مشرکوں سے جو دنیا کے اندر غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، غیر اللہ کے سامنے اپنا سر ٹکاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، مشرکوں کو بلائیں گے اور بلا کر کے کہیں گے کہ اے مشرکو، تم دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے، ان کو بلاؤ مدد کے لیے۔ چنانچہ وہ مشرک لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرمائیں گے؟ اس کی ندامت کو، اس کی شرمندگی کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ مددگار نہیں ہے اور اس کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ندامت کو، ان کی شرمندگی کو بڑھانے کے لیے مشرکوں سے، کفار سے کہیں گے کہ جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے ان کو بلاؤ مدد کے لیے۔ چنانچہ وہ مشرک لوگ بلائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے اور غیر اللہ کے درمیان جس کی وہ پرستش کرتے تھے ایک آڑ بنا دیں گے، آگ کی دیوار بنا دیں گے، جس سے وہ مشرک لوگ، کافر لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگوں کو اب آگ کے اندر جانا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے، ہم لوگ اس کے لیے، ہم لوگوں کو اس کے اندر جانا، ہمارا مقدر آگ میں جلنا ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائیں گے کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے دنیا میں جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کے اندر مدد کرنے کی، نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ چاند تو خود محتاج ہے، سورج خود محتاج ہے، اور جو جس کی پانی کی وہ پوجا کرتے وہ خود محتاج ہے، پتھر خود محتاج ہے، جن کی وہ پرستش اور پوجا کرتے سب محتاج ہے، خود اپنے آپ کو نقصان سے، نفع سے وہ نہیں پہنچا سکتے۔ ظاہر بات ہے جب خود وہ اپنے آپ کو نقصان سے اور نفع سے نہیں بچا سکتے تو پھر یہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ تم ان کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے تم مدد مانگو، اگر تم مدد مانگ سکتے ہو۔ وہ پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، کافر کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے، آگ کی آڑ، دیوار بنا دیں گے، اور اس سے پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو ہم کو اس کے اندر جلنا ہے، اسی کے اندر جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔